اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبظلم من الذین هادوا حرمنا علیہم طیبات احلت لهم وبصدهم عن سبیل اللہ کثیرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا۔ غرض کی یہودیوں کی زیادتی کے باعث ہم نے ان پر کچھ پاک چیزیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھی حرام کر دی، اور اس لیے بھی کہ وہ اللہ کے راستے سے بہت روکتے تھے، وہ سود لیا کرتے تھے حالانکہ ان کو اس سے منع کیا گیا تھا، اور وہ ناحق طریقے پر لوگوں کے مال کھا لیا کرتے تھے، اور ہم نے ان میں سے کفر پر جمے رہنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے جو لوگ علم میں پختہ ہے وہ اور مسلمان اس کتاب پر جو آپ پر نازل کی گئی اور ان کتابوں پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اللہ پر اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، ان قریب ہم ایسے ہی لوگوں کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی ہے جیسا کہ نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف، اور جیسے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب کی اولاد عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف کی تھی، اور داود کو زبور عطا کیا تھا۔ ناظرین کرام، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے اہل کتاب ایک سے ایک زائد شرارتیں، نافرمانیاں اور عہد شکنی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ایذا رسانی کرتے چلے آئے ہیں، لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کے ساتھ یہ ناشائستہ حرکت کرے یا آپ سے بیجا سوالات کرے، آپ پر ایمان نہ لائے یا قرآن پر ایمان نہ لائے تو اس میں تعجب اور حیرت کی بات نہیں ہے۔ ان کی تمام چھوٹی بڑی اگلی پچھلی حرکتوں اور شرارتوں سے ہم واقف ہیں، اسی لیے دنیا کے اندر ہم نے ان کے اوپر شریعت کو سخت کر دیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہم نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جن کا علم مضبوط ہے جیسے حضرت عبداللہ بن سلام اور ان کے ساتھی، اسی طرح جو صاحب ایمان ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ آپ پر ایمان لاتے ہیں، قرآن پر، توریت پر، زبور پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور آخرت پر بھی ان کا یقین ہے، لہٰذا ایسے لوگوں کے لیے ہم نے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے وحی کے متعلق بیان فرمایا ہے۔ وحی اللہ کے خاص حکم اور خاص پیغام کو کہا جاتا ہے جو انبیاء علیہم السلام کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، جس طرح ہم انبیاء سابقین کی طرف وحی بھیجا کرتے تھے اسی طرح ہم آپ کی طرف بھی وحی بھیج رہے ہیں، لہٰذا جس نے اس کو مانا اس کو بھی ماننا چاہیے، اور جس نے اس کا انکار کر دیا گویا اس نے ان سب کا انکار کر دیا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان سے پچھلوں کے ساتھ مشابہت دی ہے، اور اس مشابہت کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ وحی کی ابتدا تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہوئی تھی، لیکن اس کی تکمیل حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں ہو گئی تھی۔ گویا اول حالت یہ تعلیمی حالت تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں وہ حالت پوری ہو کر اس قابل ہو گئی کہ اب ان کا امتحان لیا جائے، فرما برداروں کو انعام اور نافرمانوں کو سزا دی جائے، اور اولو العزم انبیاء کا سلسلہ بھی حضرت نوح علیہ السلام سے شروع ہوا، اور وحی کا انکار کرنے والوں پر عذاب حضرت نوح کے وقت سے ہی شروع ہوا۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی اور انبیاء علیہم السلام کی مخالفت پر عذاب نازل نہیں ہوتا تھا،
بلکہ انہیں ڈھیل دی جاتی تھی اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی تھی۔ لیکن جب حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں مذہبی تعلیم بالکل واضح ہو گئی اور کوئی خفا باقی نہ رہا تو اب نافرمانوں پر عذاب نازل ہوا۔ اسی لیے سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں طوفان آیا۔ اس کے بعد جس نبی کی قوم نے انبیاء کی مخالفت کی، اللہ کے حکم کو نہیں مانا، ان پر برابر عذاب آتے رہے۔ تو گویا آپ کے وحی کو حضرت نوح علیہ السلام کی وحی اور ان سے پچھلوں کی وحی کے ساتھ تشبیہ دینے میں اہل کتاب اور مشرکین مکہ کو پوری تنبیہ کر دی گئی کہ جو آپ کی وحی یعنی قرآن کو نہ مانے گا وہ عذاب کا مستحق ہوگا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔